اپنے دین کی کوئی عزت نہیں کرتے ہیں، ہم مسلمان اپنے دین کی کوئی قدر نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، ہم اس کی امپارٹنس سے یعنی جاہل ہیں، الٹریٹ ہیں، ہمیں علم نہیں ہے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے یا اسلام کتنی بڑی جو ہے یعنی ہمارے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلمان آج کل دن بدن اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف 96% یعنی 96% طلبہ کہاں جاتے ہیں مسلمانوں کے؟ وہ سرکاری یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں یا سرکاری اسکولوں کے اندر، پرائیویٹ اسکولوں کے اندر جاتے ہیں، لیکن اسلامی اسکول کے اندر صرف 4% مسلمان بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسلام نے منع نہیں کیا ہے آپ کو عصری یا ماڈرن تعلیم حاصل کرنے سے، لیکن آپ کے لیے جاننا ضروری ہے اور اس کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ ہر مسلمان شخص کے اوپر فرض ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف ہو، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے کیا ہو، واقف ہو، جو بیسک فنڈامنٹلس ہیں اس کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے جس آدمی کا پیشہ ہے، جو اس کا پروفیشن ہے، اگر کوئی کاشتکار ہے یا کوئی ٹیچر ہے یا کوئی بزنس مین ہے یا کوئی کچھ بھی اس کا پیشہ ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیشے سے متعلق اسلامی تعلیمات کو جانے، یہ ہر شخص کے اوپر کیا فرض ہے۔ لیکن مسلمان اس سلسلے میں بہت غفلت برتتے ہیں، لہذا ہم سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کی اہمیت کے بارے میں بھی آگاہ کریں، اسلام کے قدر و قیمت کے بارے میں بتلائیں اور ان کو یہ خبر پہنچائیں کہ اسلام ہی میں ہماری ہر بیماری کا علاج ہے اور اسلام ہی پر عمل کرنے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اسلام ایک بہت ہی انمول، ایک بہت بڑی ہی نعمت، بلکہ بیش قیمتی، دنیا کی کوئی بھی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان آج کل کے زمانہ میں یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے صرف عبادات کرنے کا نام ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسلام کی تعریف کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ کون بتائے گا اسلام کی کیا تعریف ہے؟ کون بتائے گا آپ لوگوں میں سے؟ کیا اسلام انسان کی یا مسلمان کی زندگی کے کسی خاص شعبہ کو محدود ہے یا اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبہ کو شامل ہے؟ ہر شعبہ کو شامل ہے۔ ہاں، بہت اچھا جواب آپ لوگوں نے دیا کہ اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبہ کو شامل ہے۔ اس کا مطلب ہوا کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی ریلیجن ہو، اس کے اندر کیا ہے، کم سے کم 3 کمپوننٹس پائے جاتے ہیں، 3 اجزاء اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی دین کے اندر عقیدہ ہوگا، یعنی فیتھ کا آتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ عبادت ہوگا، ورشپ یعنی پوجا کرنے کا، کس طرح سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوگی؟ اس کے اندر اخلاق کا، بیہیویئر کا، مینرز کا آتا ہے۔ یہ کم از کم 3 کمپوننٹس ہر مذہب کے اندر پائے جاتے ہیں، ہر دین کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے دین اسلام کے اندر بھی یہ 3 اجزاء پائے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل کے زمانہ میں بہت سارے مسلمان ہی سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے صرف عقیدے کا نام ہے یا اسلام جو ہے صرف عبادت کا نام ہے، یا بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اسلام کس کا نام ہے؟ صرف اخلاق کا نام ہے۔ حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسلام مکمل ہے۔ جیسا کہ آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اسلام جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اور مکمل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبہ کو شامل ہے۔ کوئی بھی شعبہ آپ لے لیجیے، جس طرح سے اسلام کے اندر عقیدہ ہے اسی طرح سے اسلام کے اندر کیا ہے؟ عبادت بھی ہے، اور اسلام کے اندر کیا ہے؟ اخلاق بھی ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ معاملات بھی ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ بزنس بھی ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ اکنامکس بھی ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ سوشل سسٹم، آپ کا سماجی نظام بھی ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ آپ کا فیملی سسٹم، یعنی آپ کے گھر کا نظام بھی ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ ٹریڈ بھی ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ انڈسٹری بھی ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ ایگریکلچر بھی ہے۔ یعنی جتنی بھی زندگی کے جتنے بھی شعبے پائے جاتے ہیں، میڈیسن کا ہو، انجینئرنگ کا ہو، سب کچھ یعنی اسلام کے اندر سب کچھ شامل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام ہے، یا کوئی شخص سمجھتا ہے اسلام صرف عقیدے کا نام ہے، تو سراسر کیا ہے؟ سراسر غلط ہے۔ سراسر کیا ہے؟ سراسر غلط ہے۔ تو یہ دوسری چیز واضح ہے کہ نہیں واضح ہے کہ اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبے کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو کہ اسلام کو کیا ہو؟ خارج ہو، اسلام سے کیا ہو؟ باہر ہو۔ تو جس طرح سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں،
یا جس طرح سے ہم عقیدہ پر فوکس کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں اسلام کے دوسرے شعبوں پر بھی توجہ دینی ہوگی اور اسلامی تعلیمات کے اوپر کیا کرنا ہوگا؟ عمل کرنا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ نتیجہ یا رزلٹ جو ہوگا وہ اچھا رزلٹ نہیں آئے گا۔ آپ لوگ طلبہ ہیں، یہاں پر کتنے سبجیکٹ پڑھتے ہیں؟ بہت سارے سبجیکٹ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کسی سبجیکٹ کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو کیا آپ کا نتیجہ جو آل اوور رزلٹ ہوگا وہ رزلٹ اچھا آئے گا؟ نہیں اچھا آئے گا۔ آپ سب میں پاس ہو جائیں گے، کسی ایک میں فیل ہو جائیں گے، یا کسی ایک میں کیا ہو جائیں گے، یعنی کسی میں ایکسیلنٹ لائے آپ، اور کسی میں فرسٹ ڈویژن ہے، اور کسی میں تھرڈ ڈویژن چلا گیا۔ اور اگر آپ نے کسی کو بالکل چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا بیکار مانا جائے گا۔ اسی طرح سے اسلام بھی ہے، اگر اسلام کے ایک شعبے پر آپ نے عمل کر لیا اور دوسرے شعبوں کو آپ نے نظر انداز کر دیا تو کیا ہوگا؟ تو نتیجہ بہتر نہیں آئے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ بہتر نہیں آئے گا۔ تو یہ بالکل ضروری چیز ہے، اور اسے ہر مسلمان کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی تعلیم کو نافذ کرنا ہے۔ اسلامی تعلیم کو کیا کرنا ہے؟ نافذ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی بزنس کرتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اسلام کے مطابق بزنس کرنا ہے، حلال طریقے سے بزنس کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنا بزنس کرے غیر شرعی طریقے سے۔ اگر وہ حرام کماتا ہے تو اس کا نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی عبادت نہیں۔ حج بھی کرنے جاتا ہے تو اس کا حج بھی نہیں قبول ہوگا، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے تمام شعبے ایک سے کیا ہے؟ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یا اسی طرح سے اگر کوئی شخص بہت زیادہ نمازی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، اور کیا کرتا ہے؟ یہاں آ کر کے پہلی صف کے اندر نماز پڑھتا ہے، لیکن اپنی بیٹیوں کو وراثت میں ان کا حصہ نہیں دیتا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں رواج ہیں، پورے انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں۔ تو جو شخص اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا ہے تو وہ حرام کھاتا ہے۔ آج انڈیا میں کیا ہے؟ انڈیا میں تقریباً 90% لوگ جو ہے حرام کھاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو کیا کرتے ہو؟ اپنی بیٹیوں کو ان کا حصہ دیتے ہوں۔ تو اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا فیملی سسٹم، یعنی بہت سارے طلبہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب اسلامی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ اپنے فیملی سسٹم کو، گھر کے نظام کو اسلام کے مطابق ڈھالیں۔ ہمارے یہاں انڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پردہ ہی نہیں ہوتا گھروں کے اندر۔ جب کوئی اپنے سسرال جاتا ہے تو وہاں تو بادشاہ بن کر کے جاتا ہے، لاٹ صاحب بن کے جاتے ہیں، اور وہاں پر گھر کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ اپنی سالیوں سے پردہ نہیں کرتے۔ پردہ ہوتا ہے یہاں پر؟ نہیں ہوتا ہے۔ یا اسی طرح سے بھابھی دیور کا پردہ ہوتا ہے گھروں کے اندر؟ نہیں ہوتا ہے، جبکہ یہ کیا گناہ کبیرہ ہے۔ پردہ نہ کرنا، آپ جا کر کے وہاں پر جو ہے پردہ نہ کریں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی گناہ کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح سے بارات جانا، بارات جانا کیا ہے؟ اسلام کے اندر جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ، حتیٰ کہ علماء کرام بھی بارات لے کر کے جاتے ہیں، اور بہت سے شان سے جاتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے علماء شامل بھی ہوتے ہیں۔ شامل بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اسی طرح جہیز کا بھی مسئلہ ہے۔ تو بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ان مسائل کو کیا کرنا ہے؟ جس طرح سے آپ عقیدہ کے اوپر عمل کرتے ہیں، جس طرح سے آپ عبادت کے اوپر عمل کرتے ہیں، اسی طرح سے زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسلام کو نافذ کرنا ہے، اس کے احکام پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اسلام ہماری پوری زندگی کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ اور تیسری چیز جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں عمل کی، میں نے بتایا نا، عمل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو جو کہ کتاب کو پڑھ لے، قرآن کو جان لے، لیکن اس کے اوپر عمل نہ کرے تو وہ کیسا شخص ہے؟ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گدھے سے تشبیہ دی ہے۔ وہ انسان گدھے کی طرح سے ہوتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، یعنی گدھے کی پشت کے اوپر آپ کتابوں کو لاد دیں تو کیا گدھا اس سے کوئی چیز سمجھتا ہے؟ اس کے مطابق عمل کرتا ہے؟ نہیں، وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل کر لے لیکن اس کے اوپر عمل نہ کرے تو کیا ہے؟ اس کی مثال یعنی قرآن مجید کے اندر گدھے سے دی گئی ہے جو کسی چیز کو سمجھتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کا علم حاصل کرنا کیا بیکار ہے۔ اگر کوئی آدمی علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا علم حاصل کرنا کیسا ہے؟ بیکار ہے۔ اور یہ علم اس کے لیے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن رحمت کی زحمت، عذاب کا سبب بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4،
4 چیزوں کے بارے میں، یا بعض روایتوں کے اندر آتا ہے 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ وعن علمہ ماذا عمل بہ، اس کے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ تو عمل کا اور علم کا دونوں کا رشتہ کیا ہے؟ بہت زیادہ گہرا ہے۔ اور علم کے پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یا اس کا سب سے بڑا ثمرہ یا اس کا سب سے بڑا نتیجہ کیا ہے؟ عمل ہی کرنا ہے، عمل ہی کرنا ہے۔ عمل کے بغیر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمل کے بغیر علم اسی طرح سے ہے جس طرح سے انسانی جسم بغیر روح کے ہو۔ اگر آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جائے تو آپ کے جسم کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ مردہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص علم حاصل کر کے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مردہ انسان کہلاتا ہے، مردہ انسان کہلاتا ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے، میں اس تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں آپ کے اساتذہ کرام آپ کو بتلاتے ہوں گے، لیکن علم کا اور عمل کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل کو ایک ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا کہ نہیں ذکر کیا ہے؟ اس کے بارے میں نے 4 قسطوں کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ایمان اور عمل صالح، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور یہ کن چیزوں کے اوپر دلالت کرتے ہیں اور اس کے اوپر کیا ثمرات ہیں، کیا نتائج ہیں جن کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کیا ہے۔ تو 4-5 قسطوں کے اندر میرا اپنا ویب سائٹ ہے، اگر آپ اس ویب سائٹ پر یا گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو وہاں پر مل جائے گا۔ اس کا نام ہے www.drmannan.com DRMANNAN۔ تو جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں وہ وہاں پر جا کر کے یا چھٹی میں جو ہے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کے آپس میں تعلقات کیا ہیں۔ تو جب ایک شخص مومن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مومن کسی چیز کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو مومن حقیقی ہے یا مومن جو ہے غیر حقیقی ہے؟ غیر حقیقی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 41 صورتوں کے اندر، کتنی صورتوں کے اندر؟ 41 صورتوں کی 71 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 41 صورتوں کی 71 آیتوں کے اندر ایمان اور عمل صالح کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ اسی طرح سے 72 آیتیں ہیں، کل کتنی آیتیں ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کو عمل صالح کے ساتھ جوڑا ہے، اس کو ملایا ہے۔ کیوں ایسا کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کو اور عمل کو دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور شاباش، ممتاز۔ اس کے بعد اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے لیکن وہ عمل کرتا نہیں ہے تو اس کا عمل بھی خاص طور سے اس دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ نفع بخش نہیں ہوگا۔ جس طرح سے آپ یعنی اگر کوئی کافر شخص ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی نیک کام کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور دنیا کے اندر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن اگر دنیا کے اندر دیگر فوائد ہو سکتے ہیں یعنی دنیاوی اعتبار سے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص مومن ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان یہاں پر کیا ہے؟ خاص طور سے دنیا کے اندر نفع بخش نہیں ہے، نفع بخش نہیں ہے۔ یہ ہمارے مفسرین کا کہنا ہے، یہ ہمارے علماء کرام کا کہنا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے، عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور آج مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑی خرابی پائی جاتی ہے، جو سب سے بڑی بیماری پائی جاتی ہے، وہ بیماری کیا ہے؟ بے عملی و بدعملی۔ بے عملی و بدعملی۔ بے عملی کا مطلب کیا ہے؟ عمل نہیں کرنا، یعنی جو احکامات ہیں ان احکامات کو نافذ نہیں کرتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا، کتنے % لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ 2% سے بھی کم لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ روزہ نہ رکھنا اور اس کے علاوہ جو محرمات ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں،
جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، اس کے اندر تو کیا ہر مسلمان ملوث ہے، اور یہ کیا ہے ہمارے ہر محفل کے اندر ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ کوئی دن ایسا گزرتا نہیں ہوگا جب کوئی مسلمان جھوٹ نہ بولتا، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ۔ اسی طرح سے غیبت بھی ہے، اسی طرح سے چغلی بھی ہے۔ بلکہ دنیا کا کون سا ایسا گناہ ہے جو آج کل کے مسلمانوں کے اندر نہیں پایا جاتا ہے؟ دنیا کا کون سا ایسا گناہ ہے؟ زناکاری ہو، سود خوری ہو، شراب خوری ہو، حرام خوری ہو، یا اسی طرح سے گھوس دینا ہو، رشوت دینا ہو، دوسرے کی پراپرٹی کو ہڑپ کرنا ہو، کسی کے مال دولت پر ناجائز قبضہ کرنا ہو، تو جتنی بھی حرام چیزیں ہیں وہ سب آج کل کے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آج کے مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ، آج کے مسلمانوں کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ان کے اندر بے عملی اور بدعملی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، عمل کرتے نہیں ہیں اور ساتھ ہی کیا کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی سزا آج کل مسلمانوں کو اسی دنیا کے اندر مل رہی ہے۔ آج کل دنیا کے اندر سب سے ذلیل قوم کون سی ہے؟ مسلمان قوم۔ آج کل پوری دنیا میں بین الاقوامی طور پر لے لیجئے یا علاقائی طور پر لے لیجئے یا خود ہندوستان کے اندر دیکھ لیجئے، دنیا کی سب سے ذلیل قوم، دنیا کی سب سے بے وقار قوم، اور دنیا کے ہر میدان میں، خاص طور سے تعلیم کے میدان میں پیچھے یہ مسلمان قوم ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا مسلمان ملک بتائیے جہاں پر اسپیس ریسرچ سینٹر پایا جاتا ہو، خاص طور سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں کوئی نہیں ہے۔ کسی دنیا سول ایروپلین جو شہری ہوائی جہاز ہوتا ہے جو مسافروں کو لاتا لے جاتا ہے، اس کو بنانے کی فیکٹری مسلمان ممالک کے اندر نہیں ہے۔ تو جنگی ہوائی جہاز بنانا تو دور کی بات ہے، سپر کمپیوٹر بنانا تو دور کی بات ہے، اسپیس ریسرچ سینٹر تو دور کی بات ہے۔ تو سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلمان کیا ہے؟ فسڈی ہیں۔ اس لیے مسلمان کیا ہے؟ وہ آج کل کے زمانے میں مغلوب ہیں، وہ حاکم نہیں بلکہ محکوم ہیں۔ کم صرفتنا ید کننا نصرفا وبات یملکنا شعب ملکناہ، کہ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کا اس دنیا کے اوپر کیا تھا؟ دنیا کے اوپر حکومت تھی، ان کا رعب و داب تھا، ان کا دبدبہ تھا 300 سال پہلے تک، یعنی 1000 سال تک مسلمانوں نے بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کے اندر یہ بیماریاں پیدا ہو گئیں تو ہم مسلمان کیا ہو گئے؟ غلام بن گئے۔ آج ہم کیا ہیں؟ مغلوب ہیں، غالب نہیں ہیں۔ آج ہم کیا ہیں؟ محکوم ہیں، حکومت کرنے والے نہیں ہیں۔ آج ہمارا رعب و دبدبہ کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے، اور دوسرے لوگ ہم پر کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کر رہے ہیں، دوسرے لوگ ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ تو یہ حالت ہو گئی ہے مسلمانوں کی، اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے عملی پائی جاتی ہے، اور کیا پائی جاتی ہے؟ بدعملی پائی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو اس کو تفصیل سے پڑھنا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ وہاں پر جا کر کے پڑھ لیجیے گا۔ تو کتنی باتیں آپ کو معلوم ہو گئی؟ کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ کیا کیا؟ پہلی چیز کیا معلوم ہو گئی؟ یعنی دنیا کی سب سے اہم نعمت، افضل نعمت، بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری چیز فرض ہے، جی، یعنی اسلامی تعلیم، بنیادی تعلیم کم از کم ہر ایک کے اوپر یعنی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تیسری چیز عمل، یعنی عمل کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا کہ عمل کیا ہے؟ یہ اسلام کے اندر ضروری ہے، اسلام کے اندر کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور ایک چوتھی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مکمل اسلام کے اوپر عمل کرنا کیا ضروری ہے؟ مکمل اسلام کے اوپر، یہاں پر آپ کی منمانی چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس سے خطاب کیا ہے؟ مسلمانوں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ کسی کافر سے نہیں کہا جا رہا ہے، یا کسی مشرک سے نہیں کہا جا رہا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں چلے گا کہ اسلام کے ایک شعبے پر عمل کر لیا، اس کے کچھ چیزوں کو جو اچھا لگا اس کے اوپر عمل کر لیا، جو اچھا نہیں لگا اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ جس میں پریشانی ہے اس کو چھوڑ دیا، جو آسان ہے اس کے اوپر کیا کر لیا؟ اس کے اوپر عمل کر لیا۔ ہر چیز کے اوپر عمل کرنا ہے، عقیدہ ہو، عبادت ہو، ٹریڈ ہو، بزنس ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانی قدموں کی اتباع مت کرو۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جو شخص مکمل طور سے اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کا بندہ ہے، وہ شیطان کا کہنا مانتا ہے، وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیروی نہیں کرتا ہے۔ اور جو شیطان کی پیروی کرے وہ کیا ہوگا؟ ناکام ہوگا۔
کیوں؟ کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین، انہ لکم عدو مبین. کیوں؟ تمہارا کیا ہے؟ کھلم کھلا دشمن ہے. تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل کرے، پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مکمل طور سے اسلام کے اوپر کیا کرے؟ عمل کرے. کیوں عمل کرنا ضروری ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہوتا ہے، مسلمان کی عادت ہوتی ہے. آپ خود سوچئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور سے اسلام کے اوپر عمل کرتے تھے یا عمل نہیں کرتے تھے؟ صحابہ کرام عمل کرتے تھے یا نہ عمل کرتے تھے؟ یا آج کل کے جو مسلمان ہیں، غیر حقیقی مسلمان ہیں یا ڈھونگی جو مسلمان ہیں آج کل کے، ان کی طرح سے ہمارے صحابہ کرام بھی تھے نعوذ باللہ؟ ہاں، ہرگز نہیں. یعنی ہم اپنا مقارنہ تو ان سے کر ہی نہیں سکتے. اگر ہم اپنا مقارنہ صحابہ کرام سے کریں تو یہ صحابہ کرام کی کیا ہوگی؟ صحابہ کرام کی توہین ہوگی. ہم ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں. آج کل کے بے عمل مسلمان، بد عمل مسلمان، وہ صحابہ کرام کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کو نافذ کرتے تھے. ان کے گھر کا نظام آپ دیکھ لیجئے، ان کے سوسائٹی کا یعنی سوشل سسٹم کو دیکھ لیجئے، یا اسی طرح سے ان کے بزنس کو دیکھ لیجئے، ان کے ٹریڈ کو دیکھ لیجئے. ہر چیز میں وہ اسلام کو کیا کرتے تھے؟ لاگو کرتے تھے. اسی کا نتیجہ تھا کہ اس دنیا کے اندر کیا تھے؟ کامیاب تھے. تو مکمل طور سے اسلام کے اوپر عمل کرنا ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ ضروری ہے، فرض ہے. اور جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے. یہ ناقابل معافی جرم ہے، بلکہ عذاب کا، دنیاوی عذاب کا سبب ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا سبب ہے. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 جو ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کا تذکرہ کیا ہے؟ یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے. اور یہودی کیا تھے؟ یہودی اپنے زمانے کے مسلمان تھے. ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توریت کتاب نازل فرمائی تھی. اور ان کا نبی کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مکلف بنایا تھا. ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تین احکام کا ذکر کیا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ کہ تم آپس میں خونریزی نہیں کرنا. دوسری چیز کیا ہے؟ کہ تم اپنے کسی بھائی کو اس کے گھر سے نکالنا نہیں. اور تیسری چیز کیا تھی؟ کہ اگر تمہارا کوئی بھائی قیدی بنا کر کے لایا جاتا ہے تو اس کو فدیہ دے کر کے چھڑا لینا. تو ان یہودیوں نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مانی یا نہیں مانی؟ نہیں مانی. یعنی انہوں نے کیا کیا؟ اپنی منمانی چلائی شریعت کے اندر. جس طرح سے آج کل مسلمان منمانی کر رہے ہیں، انہوں نے شریعت کے اندر اپنی منمانی چلائی. اللہ کا کہنا نہیں مانا، یعنی آپس میں لڑائی کرتے رہے، اور اگر غلبہ پا جاتے تو اپنے بھائی کو اس کے گھر سے نکال دیتے. لیکن تیسری چیز جو ان کے لیے آسان تھی اس کو انہوں نے مان لیا. یعنی جب ان کا کوئی بھائی قیدی بنا کر کے لایا جاتا تھا تو اس کو پیسہ دے کر کے چھڑا لیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو؟ یعنی تمہارا ایمان کچھ حصہ کے اوپر ہے کہ اس کے اوپر عمل کرتے ہو. وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو. انکار کس طرح سے؟ کیا وہ اپنی زبان سے انکار کرتے تھے؟ نہیں. کس طرح سے انکار کرتے تھے؟ عمل نہ کر کے، پریکٹیکل طور پر انکار کرتے تھے. عملی طور پر کیا کرتے تھے؟ وہ انکار کرتے تھے. جس طرح سے آج کل کے مسلمان انکار کرتے ہیں کہ عملی طور پر کیا کرتے ہیں؟ وہ انکار کرتے ہیں. آپ کسی سے پوچھئے کہ نماز پڑھنا فرض ہے کہ نہیں فرض ہے، تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا فرض ہے. لیکن نماز کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ تو اس کا انکار وہ نہیں کرے گا. لیکن نماز نہ پڑھ کر کے اس کا وہ انکار کرتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا انکار کرتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت کا ہر فرد کیا ہوگا؟ جنت کے اندر داخل ہوگا مگر جس نے انکار کیا. مگر جس نے انکار کیا. اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ جو شخص اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا؟ اگر وہ انکار کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اسی لیے صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا وَمَنْ يَابَ يَا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ کا انکار کون کرے گا؟ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں تو ایمان لانے کے بعد آپ کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی شخص آپ کا انکار کرے گا. تو آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا،
کہ جس نے میری اطاعت کی کامل اطاعت تو وہ کیا ہوگا؟ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے کیا کیا؟ میرا انکار کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننا، یا اسی طرح سے شریعت کے امور کی پابندی نہ کرنا، محرمات کو انجام دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب انکار کے اندر شامل ہے۔ عملی انکار ہوتا ہے، انکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک انکار کیا ہوتا ہے؟ قولی، اور ایک انکار کیا ہوتا ہے؟ عملی۔ تو یہ عملی انکار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء، غور سے سنیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو بیماری قوم یہود کے اندر پائی گئی، وہی بیماری آج کل مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے مسلمان اس دنیا کے اندر ذلیل ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، لہذا تم میں سے جو لوگ ایسا روش اختیار کرتے ہیں ان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، کہ ان کو اسی دنیاوی زندگی کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا جائے۔ تو آج مسلمان ذلیل و رسوا ہیں کیونکہ وہ مکمل طور سے اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر اسلام کو نہیں نافذ کرتے ہیں، اپنے سماج کے اندر اسلام کو نہیں نافذ کرتے ہیں، انفرادی طور پر اسلام کو نہیں نافذ کرتے ہیں، اور نہ جو مسلمان حکومتیں ہیں وہ اسلام کو مکمل طور سے نافذ کرتی ہیں۔ تو جب ہم انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، سیاسی سطح پر اسلام کو نافذ ہی نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے سارے اعمال جو ہیں کافروں کی طرح سے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے نازل ہوگی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ اور کاش کی یہ معاملہ صرف دنیا تک محدود رہتا، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا دے کر کے اس کو کیا کرتے تھا؟ اس کو معاف کر دیتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، کہ ایسا شخص کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سخت ترین عذاب کے اندر داخل کیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ عمل تم لوگ کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اس سے غافل نہیں ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، جیسا عمل کرو گے اسی طرح کا نتیجہ تم کو ملے گا۔ تو آج کل دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ آج کل پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ایک جیسی حالت، کہیں پر زیادہ خراب ہے، کہیں پر کم خراب ہے، بس پرسنٹیج کا فرق ہے، پرسنٹیج کا کیا ہے؟ فرق ہے، ورنہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں، آپ دینی اعتبار سے دیکھ لیجیے، اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے اکثر مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے، آپ عقیدہ کو لے لیں تو اکثر مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ دین و سنت، کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہے، اور شرک کے اندر، بت پرستی کے اندر، یا اسی طرح سے بدعت کے اندر، خرافات کے اندر مسلمان کیا ہیں؟ مسلمان ملوث ہیں، جو شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے کہ نہیں؟ تو عقیدے کو لے لیں، یا اسی طرح سے اخلاق، مسلمانوں کا اخلاق آج کل دنیا میں سب سے زیادہ گرا ہوا ہے، مینرز یعنی جو چیزیں ہیں آپ اس کو لے لیں، اسی طرح سے فقر فاقہ کو لے لیں، غربت کو لے لیں، دنیا کے تمام میدانوں کے اندر کیا ہے؟ مسلمان اسلام کے اوپر بالکل جو ہے عمل نہیں کر رہے، تو ذلت کی مار مسلمانوں پر پڑ رہی ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور سے اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے۔ ایسا نہیں چل سکتا ہے کہ آپ کو جو اچھا لگے اس کو لے لیں، اور جو اچھا نہ لگے اس کو آپ کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اسلام کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان میں آپس میں بہت گہرا کیا ہے؟ تعلق ہے۔ اگر ان میں سے آپ کسی ایک کو کسی دوسرے کے حساب پر بالکلیہ نظر انداز کر دیں گے تو اس کا نتیجہ اچھا برآمد نہیں ہوگا، اسلام کیا ہو جائے گا؟ اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، مسلمانوں کے اندر جو ہے کمزوری آ جائے گی، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ نہیں واضح ہے؟ واضح ہے۔ اور اسی طرح سے اسی کے اندر وہ چیز بھی داخل ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا کہ رسوم و رواج، مٹاؤ دعوت و تحریک، یا رسوم و رواج سے بیداری جو ہے اس کو جو ختم کرنا ہے وہ اسی کے اندر شامل ہے، مکمل طور سے اسلام کے اوپر عمل کرنا، مکمل طور سے ہر چیز میں، عقیدہ کے اندر بھی، عبادت کے اندر بھی، اخلاق کے اندر بھی، سوشل سسٹم کے اندر بھی، فیملی سسٹم کے اندر بھی، اور ٹریڈ کے اندر بھی، اور بزنس کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر اسلام میں آپ کو مکمل طور سے داخل ہونا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اب آپ یہ سوچئے، یہاں پر تقریباً اکثریت مسلمانوں کی میجارٹی کیا کرتی ہے؟ رسم و رواج کے اوپر عمل کرتی ہے، اور یہ رسم و رواج عام طور سے کہاں پائے جاتے ہیں؟ گھروں کے اندر پائے جاتے ہیں، سماج کے اندر پائے جاتے ہیں، یا جو شادی بیاہ جو کہ یہ سماج ہی کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے، یا وراثت کا مسئلہ جو میں نے آپ کو بتلایا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ وراثت کا مسئلہ جو کہ اسلام کا یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کے اندر بیان کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور کسی بھی مسلمان کو یہ حاصل نہیں ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی تبدیلی کرے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر بھی اپنی منمانی چلاتے ہیں، جبکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہونے کی دھمکی دی ہے۔ آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 کو پڑھ لیجئے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میراث کے پورے سسٹم کو ذکر کرنے کے بعد اس کا یہ تذکرہ کیا ہے۔ 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جو ہماری بات کو مانے گا، میراث کو اس کے حکم کے مطابق تقسیم کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، تو جب آپ اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں، جب آپ اپنی بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں یا فرما برداری کرتے ہیں؟ نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود کو کیا کرے گا؟ تجاوز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد متعین کر دی ہے، آپ کو اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، خالداً فیہا، جس کے اندر کیا رہے گا؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اب آج کے مسلمان جو اہل حدیث بھی ہیں، ان کو بتاؤ تو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم بھول ہی چکے ہیں، بھول چکے ہیں کہ بیٹیوں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ کسی گاؤں کے اندر 2-4 لوگ مل جائیں گے جو کہ کرتے ہو اپنے بیٹیوں کو ان کا حق دیتے ہوں، یا جو بھائی اپنے بہنوں کو اس کا حق دیتے ہوں، جبکہ میں نے بتایا کہ یہ سراسر حرام ہے۔ آپ خود بھی حرام کھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں، اور پوری نسل در نسل آپ کی جو ہے حرام کھاتی رہتی ہے، حرام کھاتی رہتی ہے۔ اور اتنا بڑا گناہ مسلمان کر رہے ہیں، لیکن ان کو ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی، سوچتے ہی نہیں، بس وہ اپنے بچوں کے درمیان، اپنے لڑکوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے کہ نہیں غلط ہے؟ یہ رسم و رواج بن چکا ہے۔ تو آپ خود بھی اس کو سمجھیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، اپنے والدین کو بھی سمجھائیں کہ بیٹیوں کا ان کا حق دینا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر آپ کوتاہی کرتے ہیں تو ایک ایسا جرم ہے جو آپ کو جہنم تک لے جانے والا ہے، جہنم تک لے جانے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا کیا ہے؟ جہنم کی دھمکی دی ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیں، گھروں کے اندر آپ اسلامی ماحول بنائیں، گھروں کے اندر آپ کیا کریں؟ پردے کا انتظام کریں۔ اور یہ بہت سہل ہے، بہت آسان ہے، کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ان چیزوں کو، ان برے کاموں کو اچھا بنا کر کے پیش کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو ہے ہم پردہ نہیں کر پاتے۔ حالانکہ پردہ کرنا بہت ہی آسان کام ہے، کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ آپ صرف چہرے کو ڈھک کر کے رکھے، گھر کے اندر عورت اگر اس کے دیور وغیرہ رہتے ہیں، جبکہ یعنی تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو، ہر ایک کا اپنا کمرہ الگ الگ ہوتا ہے، اور آسانی سے وہاں پر انتظام کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی گناہ، لیکن لوگ جو اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے ہیں۔ یا اسی طرح سے جب آپ اپنے سسرال جائیں، وہاں پر جائیں، کتنے لوگوں کی شادی ہوئی یہاں پر؟ کتنے لڑکے ہیں؟ کسی کی شادی ہوئی ہے؟ ابھی کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ خیر، جب آپ شادی کریں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بارات لے جانا یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ بارات لے جانا کیا ہے؟ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح سے جہیز کا لینا اور دینا، جہیز آپ مانگ کر کے لیں یا جہیز آپ کو کوئی خوشی سے دے، دونوں صورتوں میں ناجائز اور حرام ہے۔ دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن ہم علماء کرام، میں جہاں بھی گیا اور جتنی بھی جگہوں پر میں نے تقریر کی، بہت سارے لوگ وہاں پر شکایت کرتے ملے کہ علماء کرام خود ہی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ علماء کرام، بریلی کے اندر ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے پورا ارادہ کیا تھا کہ میں بغیر بارات کی شادی کروں گا، لیکن ہمارے والد صاحب نے کہا کہ فلاں مدنی عالم ہے، وہ جو ہے بارات لے کر گیا تھا، وہ تم اس سے بڑے عالم ہو۔ تو کمزوریاں جو ہیں ہم علماء کرام کے اندر بھی آ گئی۔ دیکھیں، سب سے اور کئی جگہوں پر لوگوں نے شکایت کی کہ علماء ایسا کرتے ہیں، علماء ایسا کرتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا ایک عالم نے مجھ سے 3 لاکھ روپیہ لے لیا، تب شادی کے لیے تیار ہیں۔ تو بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں۔ لہذا عالم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عالم کو کیا ہونا چاہیے؟ عالم کو قدوہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ میں نے اپنے 3 بچوں کی شادی کی، ایک لڑکے کی شادی کی اور 2 لڑکیوں کی شادی کی، لیکن میں نے ایک پیسہ جہیز نہیں لیا۔ اور میں نے، لڑکی والے ڈرتے ہیں بہت سارے لوگ، میں نے ان لوگوں سے اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو اسلام کے مطابق شادی ہوگی، ورنہ مع السلامہ، ہم آپ کے گھر شادی نہیں کریں گے۔
جبکہ دونوں جگہ کے لوگ بہت ہی مالدار لوگ تھے، اور ایک تو آرتھوپیڈک سرجن ہے، پھر وہ لوگ بارات نہیں لائے، اور نہ میں نے ایک پیسہ جہیز کے اندر دیا، صرف 6-7 آدمی آئے تھے پٹنہ سے بھی اور ناسک سے بھی، جبکہ 1000 کلومیٹر دور ہے۔ تو وہاں سے بھی لوگ کیا ہوئے، اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ ہمیں بارات لے کر کے نہیں جانا ہے۔ تو علماء کو بھی اپنا موقف سخت اختیار کرنا ہوگا، تب معاشرے سے برائی ختم ہوگی۔ اگر میرے اپنے چھوٹے بھائی کی ابھی 2 سال پہلے شادی ہوئی، چھوٹے بھائی کی، پورے گھر والے، میں نے اپنے والد صاحب کو سمجھایا کہ بارات مت لے جائیے، لیکن وہ نہیں تیار ہوئے۔ وہ بھی اہل حدیث ہی ہیں الحمدللہ، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم ہی لوگوں کی طرح سے اہل حدیث ہیں، جیسے بہت سارے اہل حدیث 90% جو ہے۔ تو وہ کہے نہیں ہم بارات لے کر جائیں، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بارات لے کر جائیے، میں بارات کے اندر نہیں شامل ہوں۔ میں نہیں گیا، میں گھر میں رہا، اور پورے گھر والوں کے کہنے کے باوجود میں بارات کے اندر شامل نہیں ہوا۔ تو علماء کو سخت موقف اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے۔ آج کل ہمارے سماج کے اندر جو بہت ساری برائیاں پائی جا رہی ہیں اور بہت سارے خرابیاں پائے جا رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری بہت حد تک ہم مسلمان علماء کے اوپر بھی کیا ہوتی ہے، عائد ہوتی ہے۔ علماء خود بھی کیا کریں، بارات کا بائیکاٹ کریں، بارات کے اندر شریک نہ ہو، اور اگر کوئی بارات لے کر کے جاتا ہے تو اس کو کیا کریں، اس کا نکاح بالکل نہ پڑھائیں، تو یہ تمام چیزیں اس کے بارے میں نے تفصیل کے ساتھ لکھا۔ میں نے بتایا اسلام میں رسوم و رواج اور عادات و تقالید کا حکم، یہ بھی 3 قسطوں کے اندر ہے، آپ اس کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نور توحید جو جھنڈے نگر سے نکلتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ شائع بھی ہوتا ہے۔ اب بہت سارے علماء کرام یہ کہہ دیتے ہیں یہ چیزیں عادت ہیں، اس لیے عادت کی وجہ سے کیا جائز ہیں، اسلام نے جو اس کی یہ سراسر کیا غلط ہے، کیونکہ آپ ایک محدود دائرے کے اندر سوچ رہے ہیں، اس کے بعد کو سوچیں جو اس کے مفاسد ہیں، جو اس کے اضرار ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں۔ میں نے علماء کے اقوال کو ذکر کر کے اور دوسری چیزوں کو لے کر کے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، آپ وہاں پر جا کر کے اس کا جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ وہاں جا کر کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ یہ عادات و تقالید جو ہیں، جیسے جہیز کا، بارات کا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یہ آج کل معاشرے کے اوپر بوجھ بن گئی ہیں، اور ان کے بہت زیادہ نقصانات ہیں کہ نقصانات کے نہیں نقصانات۔ آپ یہ سوچئے کہ صرف 3 سال کے اندر 25,000 لڑکیوں نے خودکشی کی ہے ہندوستان کے اندر۔ کتنے لڑکیوں نے؟ 25,000 لڑکیوں نے صرف 3 سال کے اندر خودکشی کی ہے اس جہیز کی وجہ سے۔ اور اس کی وجہ سے کتنے مسلمان کیا ہوتے ہیں، اپنے گھر کو بیچ دیتے ہیں، اپنے زمین کو گروی رکھ دیتے ہیں، اور ان کو کیا ہو جاتا ہے، ٹینشن ہو جاتا ہے، دماغی جو ہے ذہنی طور پر کیا ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بہت ساری خرابیاں ہیں، ان کو میں نے تفصیل کے ساتھ وہاں پر بیان کیا ہے۔ آپ وہاں پر جا کر کے کیا کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس کو مطالعہ کرنا چاہیے، بلکہ آپ اس کو جو ہے دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں بتلائیں بھی۔ تو ہمارے سماج کے اندر جو رسوم و رواج ہیں یا جو غیر اسلامی عادات و تقالید ہیں، ان کو ختم کرنا پہلے درجے میں کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم علماء کی ہے، ہم طلباء کی ہے، ہم فضلاء کی ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ میں آئیں؟ اور ابھی تک آپ لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، لہذا یعنی آپ لوگ اس مسجد کے اندر موجود ہیں، اور آپ لوگ جو اس بات کا عہد کیجیے، اس بات کا پکا عہد کیجیے کہ جب بھی آپ اپنی شادی کریں گے تو بارات لے کر کے نہیں جائیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں وعدہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ، اور ٹالنے والا انشاءاللہ نہیں، اپنے دل سے۔ کیا چیز؟ یعنی آپ جو ہے بارات لے کر نہ جائیں، اسی طرح سے جہیز بالکل نہ لیں، اسی طرح سے وراثت کے اندر اپنی بہنوں کو اور اپنے والدین سے کہیں کہ ان کو کیا کریں، ان کا حصہ دیں۔ یہ کیا ہے، یہ ختم کرنے کے لیے کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ اسی وقت جو ہے ہم اس دنیا کے اندر بھی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی کیا کر سکتے ہیں، سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ عمل صالح کے بارے میں وہ 4 قسطوں کے اندر ہے، اور اسی طرح سے رسوم و رواج کے بارے میں وہ 3 قسطوں کے اندر ہے، 3 قسطوں کے اندر ہے۔ آپ اس کو تفصیل سے پڑھ لیں گے تو اور چیز کیا ہو جائے گی، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گی، تو یہ آخری پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ میرا اپنا مشن ہے، اور یہ دعوت و تحریک ہے۔ میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں اس کے بارے میں لوگوں کو بتلاتا ہوں، اور الحمدللہ میں بہار بھی گیا، بنگال بھی گیا، مہاراشٹر بھی گیا، اسی طرح یو پی کے بہت سارے علاقوں میں گیا، وہاں ہر جگہ جامعۃ المفلیات جو حیدرآباد میں ہیں، وہاں پر بہت ساری لڑکیاں تھیں، میں نے بھی ان کے سامنے ایسی باتیں رکھی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، اگر ہم حقیقی مسلمان بننا چاہتے ہیں تو، اور اگر اسی ڈھرے پر چلنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور آج کل مسلمانوں کے اوپر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اس کی ایک سبب اصلی وجہ یہ ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ میجارٹی جو مسلمانوں کی حرام خوری کے اندر لگی ہوئی، اس کو بھی دور کرنا کیا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پر آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں آخر میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے مقصد کے اندر کامیابی عطا کرے،
اور اخلاص اور تقوی ہمارے اندر کیا کرے، اخلاص اور تقوی پیدا کرے۔ اس کے بارے میں آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل ٹرکی میں اور سوریہ میں بہت زبردست زلزلہ آیا ہوا ہے، جس میں تقریباً 15,000 مسلمان جو وفات پا گئے ہیں۔ اس لیے ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جو وفات پا چکے ان کے مغفرت فرما، اور جو لوگ زندہ ہیں ان کو تو صبر عطا فرما، اور جو لوگ زخمی ہیں ان کو تو جلدی سے جلدی شفائے کامل و عاجل عطا فرما، اور ان کو بھی ہم اپنے دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ یہ سب کیا ہوتا ہے، ہم سب کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سونامی آیا تھا، یعنی 8-10 سال پہلے سونامی کے اندر کتنے لوگ، 4-5 لاکھ لوگ مر گئے تھے۔ اور سونامی کو تو چھوڑیے، ابھی کورونا کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ کورونا پوری دنیا کیا ہو گئی، تہس نہس ہو گئی، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کیا ہو گئے، اوپر ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود کیا کسی مسلمان نے کوئی اثر لیا؟ ہزاروں میں کوئی ایک ملا ہوگا جو کہ کیا ہوگا، اس وبا سے اس نے کوئی اثر قبول کیا ہو، کوئی اثر قبول کیا ہو۔ ورنہ مسلمانوں کی لائف جس طرح سے چل رہی تھی اسی طرح سے ان کی لائف چل رہی ہے، اسی طرح سے ان کی زندگی چل رہی ہے، کسی طرح کا ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ لہذا ہم کیا کریں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس موضوع کے تعلق سے تو میں 10 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، آپ لوگ یعنی سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ طالب علم ہیں، آپ کو سوال کرنے کا حق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں، مجلس کے اندر بھی زیادہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ مجلس میں باتیں کرنا آداب مجلس کے کیا خلاف ہے۔ آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، جب جماعت کھڑی ہو گئی تھی تب بھی کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، کچھ طلبا جو ہے، اس کو جو ہے جب علم پر عمل نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، وہ www.drmannan.com DRMANNAN mannan.com DRMANNAN drmannan.com۔ کھڑے ہو کے پوچھو نا، کھڑے ہو کے کیسے کیا اس کے تو علم الفرائض پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ابھی نہیں پڑھے تو جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ وہ یہاں پر بیان کرنے سے نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے کتنے مسائل ہیں، کیا ہیں۔ علم الفرائض جب آپ پڑھیں گے تو وہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے آج کل لوگ یہ عام کر دیے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو جہیز کی شکل میں جو سامان دیا جاتا ہے اسی پر منحصر کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا حق ہو گیا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جہیز، پہلی بات یہ ہے کہ جہیز کا اسلام کے اندر کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ جہیز خود ہی کیا ہے، سراسر ناجائز اور حرام ہے، سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی جہیز۔ اور دوسری بات یہ کہ پراپرٹی جو تقسیم کی جاتی ہے وہ آدمی کے مرنے کے بعد تقسیم کی جاتی ہے، اور جہیز میں آدمی کتنا دیتا ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ یا جتنی اس کا حصہ بنتا ہے سب دے دیتا ہے وہ۔ شادی نہیں ہوگی اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اس پر اعتماد کریں اور ہر آدمی عہد کرے تو انشاءاللہ شادی ہوگی۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسی شادیاں کر رہے ہیں اور خبریں آتی بھی رہتی ہیں۔ میں نے خود 3 شادی کی، اللہ کے فضل و کرم سے شادی ہو گئی۔ یہ علماء کی کمی ہے، علماء کرام کی، یعنی علماء کے احترام کے ساتھ یہ علماء کرام کی کمیاں ہیں۔ علماء کرام بہت فیشن کے ساتھ بارات کے اندر جاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اس میں جو ہے نکاح بھی پڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے تو بتائیں۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو سب عام مسئلہ ہے، یہ تو سب آپ کے اساتذہ بتاتے رہتے ہیں، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس نے سورہ فاتحہ نماز کے اندر نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس نے رکوع کو پا لیا تو رکعت پا لی۔ تو اس کے اندر جو راجح قول ہے یہی معلوم کرنا ہے۔ اب راجح قول تو یہی ہے کہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، راجح یہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور اس میں بھی اختلافی مسئلہ ہے،
اس میں تو اہل حدیثوں کا جو عمل ہے کہ اگر آپ رکوع پاتے ہیں تو آپ سعودیہ کے اندر کیا ہے، سعودیہ کے اندر تو عام طور سے ہی چلتا ہے، لیکن ایک مسجد کے اندر ایک بار ایک شخص آیا، اس نے بہت اچھی تقریر کی تھی اور اس نے بتایا اور اس پر ایک مناظرہ بھی ہو چکا تھا علامہ البانی کے درمیان اور ایک جامعہ اسلامیہ میں ایک شیخ اور پڑھاتے تھے ان کے درمیان، تو یہ بھی یعنی مختلف ہی مسئلہ ہے، اس میں جو ہے زیادہ اچھا یہی ہے کہ آپ اپنی رکعت کو پوری کریں، آپ اپنی رکعت کو کیا کریں، پوری کریں۔ یہ سب اختلافی مسائل ہیں، اس میں تو خیر آپ کو تو پوری دنیا پر نظر ہونی چاہیے نا، پوری دنیا پر نظر ہونی چاہیے۔ آج کل مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے دنیا میں، اس کو جانیں، مسلمان کتنے ممالک ہیں اس کو جانیں، مسلمانوں کی اکنامک کنڈیشن کیا ہے اس کو جانیں، ان تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔